بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام غیب کی باتیں۔ آج یو ایس اے ٹی وی پر ہم ہر اتوار کی رات 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ڈش نیٹ ورک کا چینل ہے 684۔ اللہ پاک سے امید ہے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خیریت میں ہی رکھے، آپ کے لیے زندگی میں تمام آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھ ایز یوزول لاہور سے بذریعہ اسکائپ تشریف فرما ہیں جناب عثمان اللہ خان صاحب۔ عثمان اللہ خان صاحب السلام علیکم اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ سنا ہے آج کل بڑی سردی پڑ رہی پاکستان میں۔ یہاں تو سردی تو یہاں بھی ہے ہمارے ایسٹرن زون میں، لیکن یہاں یہ ہے کہ ہمارا گیس کا اور بجلی کا چونکہ انتظام بڑا زبردست ہے، تو اس لیے گھر کے اندر کم از کم سردی محسوس نہیں ہوتی۔ پاکستان میں بس یہ ہے کہ جتنی سردی باہر ہوتی ہے اتنی گھروں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو سنائیے آج کل کیا حالات ہیں گیس کے اور بجلی کے؟ لوڈ شیڈنگ شروع ہے جی، تو گیس کی بھی اور بجلی کی بھی۔ اچھا، تو کافی مشکلات پیش آتی ہوں گی جی ہیٹنگ وغیرہ میں۔ جی جی چلیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے، آپ کی جو گیس کی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس میں بہتری آئے، اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں۔ اچھا حضرت، آج ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا۔ میں چند دن پہلے ایک اور چینل پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں مقابلہ ہو رہا تھا ایک جادوگر کا اور ایک عامل کا۔ دونوں کے ہاتھ میں تسبیحات پکڑی ہوئی تھیں اور دونوں اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی ورد یا ان کے ہونٹ ہل رہے تھے اور کوئی وہ اعمال کر رہے تھے۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جادوگر اور عامل میں کیا فرق ہے؟ جادوگر جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے حملے کرتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، یا ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ اور جو عامل ہیں جن کو روحانی عمل کہا جاتا ہے، وہ کس طرح سے اس کا توڑ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کا دفاع کرتے ہیں؟ بیسیکلی سوال یہ ہے کہ دونوں کا طریقہ جو ہے عملیات کا وہ کیا ہے اور اس میں کیا سب سے بڑا فرق ہے؟ جادوگر سے مراد ہم لیتے ہیں کالا علم کرنے والا، اور عامل سے ہم مراد لیتے ہیں ایک روحانی عامل جی جو قرآن شریف اور مسنون دعائیں اور بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے یا ان کی دعائیں ان سے اپنے مدد لیتے ہیں کاموں میں۔ کالے جادو والے بھی چلے کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک شیاطین سے مدد ہوتی ہے، شیاطین جنات کو بلایا جاتا ہے، اور جو گندے قسم کے جن ہوں، اور وہ جب جن آتے ہیں خاص طور پہ دیکھیں ہم ان کے چلے سے شروع کرتے ہیں کہ جب یہ کسی عمل کے ماہر بنتے ہیں تو اس میں ان کو بہت سارے گندے کام کرنے پڑتے ہیں، مثلاً؟ مثلا ناپاکی۔ اچھا، نہاتے نہیں ہیں؟ نہیں، ناپاک رہتے ہیں، غسل نہیں کرتے، پاک نہیں ہوتے۔ اس طرح ان کی طاقت بڑھتی ہے، وہ جو جنات ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور ان کو بھی باقاعدہ اگر ہم جس طرح ہم اپنا کوئی کام ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی 41 دن آپ یہ پڑھ لیں، تو ان کی بھی بہت محنت ہوتی ہے کسی کو تنگ کرنے کے اوپر۔ اچھا مطلب یہ کوئی آسانی کا کام نہیں ہے کہ کسی کو کاروبار کسی کا تباہ کرنا ہے تو بس انہوں نے ایک دفعہ پڑھ دیا یا عمل کر دیا تو ہو گیا، نہیں، یہ بھی کئی کئی دن کئی کئی چلے کر کے تو اس بندے کو مکمل طور پہ اس پہ قابو پاتے ہیں۔ اور جو بندہ روحانی عامل جو ہے جو قرآن شریف سے مدد لے رہا ہے تو ظاہر ہے ان کو بھی چلے کرنے پڑتے ہیں، ان کے اچھے جو جنات آتے ہیں، موکلات آتے ہیں۔ تو روحانی عامل عام طور پہ کسی کو تنگ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہیں تو دونوں انسان نا، دونوں کے اندر غصہ بھی ہے، برداشت بھی ہے، صبر بھی ہے۔ جی تو روحانی عامل کو بھی تو کسی نہ کسی پہ غصہ آ سکتا ہے نا، اس کو جب غصہ آتا ہے تو وہ بیچارہ بے بس ہے، وہ کسی کو تنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو بھی پڑھے گا، پڑھنے پر آئیں گے تو نیک جنات ہی نا، وہ تو آ کے اس کو کہیں گے صبر کرو، معاف کرو، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اور جو کالے علم والے ہوتے ہیں ان کے جنات نے اچھا کام کرنا کوئی نہیں ہوتا، نہ اس عامل کو کرنے دینا ہوتا ہے، تو وہ تو ذرا سا گھور کے بھی دیکھے تو وہ کہیں گے اس کو پکڑو، اس سے بدلہ لو، اچھا اس طرح کا معاملہ ہوتا اچھا، یہ بتائیے کہ روحانی عامل جو ہے وہ کسی کو تنگ نہیں کر سکتا یا تنگ نہیں کرنا چاہتا؟ کیونکہ دونوں میں بڑا فرق ہے، یا ہے۔ اس نہیں، کا کر نہیں اس کا سکتا، علم اجازت ہی نہیں دیتا اس کو؟
ہوگا ہی نہیں، کیونکہ دیکھیں وہ کیا پڑھ لے گا زیادہ سے زیادہ، وہ جو بھی پڑھے گا. مثلا ایک بندہ ہے اس نے سورہ فاتحہ کا چلہ کر لیا، آیت الکرسی کا کر لیا، سورہ یاسین فلق ناس سب کچھ کر لیا، مسنون دعاؤں کا چلہ کر لیا، آیت کریمہ کا کر لیا. ان سب کے پڑھنے پر آئیں گے تو اچھے جنات ہی نا. اچھا اب اگر مثال کے طور پہ اس کو غصہ آ گیا، جی یا اس کے پاس کوئی ایسا بندہ آ گیا جو اس کو کہتا ہے کہ جی مجھے فلانا بندہ تنگ کر رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے دل سے کہ میں اس کی کوئی برا کروں اس کے ساتھ، اس بندے نے بہت زیادتی کی ہے، تو آنے والے جنات ہی آ کے یہ اپنا ان کا ایک شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں آپ اس کو معاف کریں، اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. تو یہ لوگ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر عامل کسی جادوگر کو جو کہ گندے کام کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے لوگوں کو، اس کو بھی نہیں تنگ کر سکتا یا اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا نہیں، اچھا عامل؟ دیکھیں دیکھیں اس کے عمل کو تو روکا جا سکتا ہے، اس کی ذات کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اچھا اچھا. دیکھیں اگر ایک عامل ہے اور وہ کالا جادو کر رہا ہے اور ہمیں پتا چل گیا کہ اس نے 10 لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے، 10 کے کاروبار جو ہیں خراب کیے ہوئے ہیں. اب اگر ہم کچھ پڑھیں گے نا، ہمارے پاس جو جنات اور موکلات آتے ہیں وہ آ کے ہمیں جو سبق دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بے شک یہ بندہ گندا ہے، برا ہے، گنہگار ہے، لیکن اللہ کا بندہ ہے. آپ اس کو نقصان پہنچانے کی بجائے اس نے جن لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے آپ ان لوگوں کی ہیلپ کر دیں. اچھا تو آپ اب جادوگر سے بچنے کے لیے یا اس کے گندے اعمال سے یا اس کے نقصان پہنچانے والے اعمال سے بچنے کا کیا طریقہ ہے بغیر کسی روحانی عامل کے پاس جائے ہوئے؟ یہ تو آپ کا سوال ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر وہ کیا کر سکتا ہے. نہیں اس پرہیز کا بہترین پرہیز کر پرہیز کی سکتے. بات کر رہا ہوں. ہاں، کہ وہ جیسے کہتے ہیں جی بازار کے کھانے نہ کھائے جائیں، جس طرح ہمارے یہاں عام ماحول ہے، اس کو سیر کرنی چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، سردیوں میں گرم کپڑے پہننے چاہیے. اسی طرح ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں حق ہیں. ان سے بچنے کے لیے آیت الکرسی، چاروں کل، صبح شام کی دعائیں، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. بس دیکھیں یہ میرا جب سوال سے تھا. ہاں دیکھیں جب سے ہمارا پروگرام چل رہا ہے، ہم اتنے عرصے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھیں، صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھیں، لیکن آپ کے سامنے بھی بات ہے اور ہمارے سامنے بھی ہے، سب ہمیں یہی کہتے ہیں کہ جی آپ ہی کر دیں کچھ، مصروفیت ہی بہت زیادہ ہے، کون پڑھتا ہے یہاں پہ، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں پڑھنے کا. لیکن چاہیے ویسے سب کو کہ وقت نکال کے، کیونکہ ہاں یہ بڑا ضروری ہاں ہے. ہاں صبح شام. اچھا عثمان حالانکہ صاحب، جو جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ بتایا اور لوگوں کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ اپنی حفاظت کے لیے بھی وہ صبح شام جو مسنون دعائیں ہیں، چاروں کل ہیں یا آیت الکرسی ہے، یہ پڑھتے رہیں جب بھی وقت ملے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان جو گندے اعمال کرنے والے ہیں، نقصان پہنچانے والے جو جادوگر ہیں، جن کا آج کل بہت رواج ہو گیا ہے اور بڑی ایک فیشن میں بات آ گئی کہ لوگ حسد میں آ کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے اعمال کرواتے ہیں بغیر اس کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کو نقصان پہنچانا اپنی آخرت خراب کرنے کے مترادف ہے. اس کی ایک میں مثال آپ کو دے دوں کہ جب بھی آپ اپنے کسی پازیٹیو کام کے لیے جائیں گے نا، تو جو تو ہوگا نا روحانی عامل، وہ اگر آپ کو کسی پہ غصہ بھی ہے تو وہ بھی آپ کو سمجھائے گا، موڑے گا کہ ٹھیک. آپ ایسا نہ کریں، جو آپ کو تنگ کر رہا ہے اس کو معاف کر دیں. اور جو کالے جادو والے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کسی اچھے کام کے لیے بھی چلے جائیں، مطلب آپ کو تو نہیں پتا یہ بندہ کیا کرتا ہے، لیکن وہ آپ کو موڑے گا غلط کام کی طرف کہ جی اچھا اس نے آپ کو تنگ کیا ہے، آپ اس سے بدلہ لیں. وہ سبق بھی آپ کو اس طرح کے دے گا. اچھا ان کا طریقہ کار بھی بالکل مختلف ہوتا ہے کہ جیسے خون سے، سریوں سے، مردہ جانوروں سے، ہڈیوں سے، ہاں جی، اور وہ قبرستانوں میں جا کے دیکھیں وہ تو جب آپ گفتگو کریں گے نا تو وہ فوراً جب آپ کو اس طرف موڑے، دیکھیں ایک بندہ آپ کو کہے گا اللہ کا یہ حکم، اللہ کو راضی کریں، دین کو دیکھیں، وہ آپ کو صرف دنیا کی طرف موڑے گا، وہ آپ کو کہے گا بدلہ لیں، یہ چیز حاصل کریں، ایسے کریں. تو وہ تو گفتگو میں ہی پتا چل جائے گا آپ کو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ٹھیک. اچھا عثمان صاحب، کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بہت ساری کالز اکٹھی ہو گئی ہیں. نیو جرسی سے ہیں، نام نہیں بتانا چاہتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں اپنے بیٹے کا پوچھنا چاہتی ہوں. میرا بیٹا ایک گھر میں دل نہیں لگتا اسے. اچھا تو کوئی میں ایسی کو اسے آپ کو بندوبست کریں نا گھر میں ایسی چیزوں کا، ہاں پیار محبت کا، کہ اس کا دل گھر میں لگے. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ وہ اس کا دل گھر سے اچاٹ ہو گیا ہے اور وہ باہر جانا چاہتا ہے. تو یہ تو والدین کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج بھی ہوتا ہے اور ان کی ایک ذمہ داری بھی ہے کہ وہ گھر میں نہیں گھر کا ماحول ایسا رکھیں کہ بچوں کا دل گھر میں لگے. دوسرے بار میرے
دوسرے میرے بیٹے ٹھیک ہے, وہ بس تھوڑا پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا, یا کسی نے کچھ کیا, یا پتہ نہیں, کوئی سمجھ نہیں مجھے آتا. عمر کیا ہے بیٹے کی؟ ہے 24. اچھا, تو گھر سے باہر رہتا ہے زیادہ؟ زیادہ تر. اچھا ٹھیک ہے جی, پوچھتے ہیں عثمان اللہ خان صاحب سے. جی آیت الکرسی پڑھیں 41 مرتبہ, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں. اگر وہ نہیں بھی پیتا تو پڑھائی جاری رکھیں, 11 دن پھر رابطہ کیجیے گا. اچھا, اس آپ کچھ بتائیں, اس کو کوئی جادو وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے؟ جادو تو نہیں ہے, لیکن صرف اثرات ہیں. اس مطلب رات ہے. اللہ سے امید ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے پہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, 11 دن کون پڑھ کے آپ دوبارہ فون کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں, کیسے اثرات ہے بھائی, مجھے یہ بتانا ہے تھوڑا. اثرات یہ ہیں کہ اس کا کوئی گھر میں دل نہیں لگتا, تو وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ٹیکسس سے ہیں ہمارے اگلے کالر. جی السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم مہربان بھائی. جی وعلیکم السلام. دیکھیے, مجھے اپنے متعلق پوچھنا تھا کہ مجھے نا پارکنسن کی ڈیزیز ہے. ابھی مطلب 2-3 مہینے ہوتے ہیں, بگننگ ہے, لیکن میرے ہاتھ میں بڑی شیورنگ سی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے مجھے بڑا برا لگتا ہے کہیں آنا جانا. بھی نا میں نے بس روک ہی دیا ہے, اوہو, زیادہ کوشش کرتی ہوں نہ جاؤں. تو ایسا مجھے یہ اتنی بری لگتی ہے بیماری, میرا جی چاہتا ہے کہ یہ نا ٹھیک ہو جائے. یہ ہے ہی بڑی بیماری. میں ویسے حیران ہوں کہ ہمارے چند ہفتوں سے بہت ساری کالیں آ رہی ہیں. اور نہ اتنا میں اس کے پڑھتی ہوں نا, جا کے دیکھتی ہوں اس کے فیس بک پہ اور دوسری چیزیں, تو اتنا دل گھبراتا ہے, میں کیا بتاؤں. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے, آپ کی بیماری دور کرے. یہ کوئی اچھی بیماری نہیں ہے. پوچھتے ہیں عثمان اللہ خان صاحب سے کہ آپ کے لیے کیا وہ تجویز فرماتے جی ہیں. بالکل ٹھیک ہو جائے. میں 5 وقت کی نماز پڑھتی انشاءاللہ ہوں, سب کچھ انشاءاللہ, اللہ کے لیے کرتی کوئی ہوں. مشکل نہیں ہے جی, بالکل ٹھیک ہوگی. جی عثمان صاحب, ای میل کر کے نا تعویذ منگوا لیں ہم سے. پڑھائی کوئی نہیں, وظیفہ کوئی نہیں اس میں. اچھا آپ جا کے نا جی ورلڈ, ان کے عباسکا world.com, جو عثمان اللہ خان صاحب کا جو ویب سائٹ ہے, وہاں پہ جا کے ایک فارم ہوتا ہے, وہ آپ فل کر دیں, اپنی ساری تشخیص اس پہ لکھ دیں, اپنے قوائف سارے کہ کیسی طبیعت ہے, کیا ہوتا ہے. تو وہ پھر آپ کو آپ کے ایڈریس پہ تعویذ بھیجیں گے. وہ کہیں گے کہ اس کے لیے تعویذ ضروری ہے. تو کیا پڑھائی ہے ان کی ویب سائٹ, کیا ہے؟ عباسکا ABASKA world WORLD.com. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, پروگرام کے دوران اس کی نیچے ہم وہ لکھا ہوا بھی آئے گا, تو اس سے اسپیلنگ بھی آپ نوٹ فرما لیجیے گا. کیلیفورنیا سے ہیں جی انیسا, السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں بات کر رہی ہوں کیلیفورنیا سے. بھائی وعلیکم مجھے ایک تو یہ کہ میرے بیٹی کی جاب نہیں 1 سال سے, اس کے لیے بڑی پریشانی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیلیفورنیا کے پورا امریکہ ہائی وے سے گزرتا ہے. میں فری وے پہ چڑھ نہیں سکتی. مجھے چڑھتی ہے تو مجھے مطلب میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. بس دل چاہتا کہیں ایگزٹ ٹائم میں اتر جاؤں, میرے پاؤں میں پسینہ آنے لگتا ہے. تو کوئی چیز وظیفہ بتائیں. کس پہ چڑھنے سے؟ اپنے یہاں سے لے کے پورے امریکہ کا آپ کو پتہ ہے ہائی وے پہ سفر ہوتا ہے. تو آپ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے؟ میں فری وے کہلاتا میں بالکل بھی نہیں چڑھ سکتی. آنا جانا, شادی بیاہ, سب کچھ میں نے ختم کر دیا. اوہو, میں جا ہی نہیں سکتی تو ہوں. کیا گھبراہٹ ہوتی ہے؟ بالکل, ہارٹ بیٹنگ اتنی تیز ہوتی ہے, بس اب لگتا ہے اب میں گاڑی ٹکرائی اور ہاتھ پاؤں میں بالکل پسینہ آنے لگتا ہے. یہ کب سے ہے یہ کیفیت؟ یہ کیفیت کافی دن سے. ڈاکٹر نے سیراکوئل دی ہے, لیکن اس سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو میں نے تو ایون میری امی اورنج کاؤنٹی میں رہتی, میں ان کے بعد نہیں جا سکتی ہوں, ان کو بیچاری کو بلا لیتی ہوں. اوہو, اور بیٹے کے لیے کیا آپ نے فرمایا؟ میرے بیٹے کی تقریباً 1 سال سے جاب نہیں. چلو کوئی بات نہیں, لیکن اس کو بے چینی بہت ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی اندر کبھی باہر. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پوچھتے ہیں عثمان اللہ خان صاحب سے. جی عثمان صاحب. سورہ فاتحہ پڑھیں 7 مرتبہ, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, پانی پہ دم کریں, سب گھر والے پانی پئیں اور پانی کا سپرے کریں گھر 3 دن کے بعد رابطہ کیجیے گا. اوکے, بڑی مہربانی آپ کی. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہمارے جو سب سے پہلے ہیں اسپانسر honeyderm.com. ان کے پروڈکٹس بہت ہی مجرب ہیں, میں خود ان کا استعمال کرتا ہوں, اور میں آپ کو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست ان کے پروڈکٹس ہیں. آپ کو اگر بالوں کا کوئی مسئلہ ہے, بال گرتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال گھنے ہو جائیں, نئے بال اگیں, تو ان کا ایک لوشن اور ایک شیمپو ہے, اس کو استعمال فرمائیں. جلد کے تمام امراض کے لیے ان کی ڈرماٹونک کریم ہے, اس کو آپ استعمال کریں. آپ دیکھیں گے حیرت انگیز طور پر کتنے اچھے
رزلٹس نکلتے ہیں. اور جو ڈائبیٹک ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے ان کا ڈائبیٹک سپورٹ فارمولا ہے, بہت ہی زبردست چیز ہے. آپ بہت ہی اچھا محسوس کریں گے اس کے استعمال کے بعد. آپ کی شوگر بھی کنٹرول میں آئے گی. اپنی دوائیاں ضرور جاری رکھیے گا ساتھ, لیکن اوور آل جو آپ فیل کرتے ہیں ایک انرجی اور آپ میں ایک چستی اور تندرستی آتی ہے, اس کے لیے بہت ہی زبردست ہے. تو honeyderm.com آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ, ان کے ویب سائٹ پہ جائیے, ان کی پروڈکٹس کی تمام تفصیلات اس پر موجود ہیں. آرڈر کیجیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اور دوسرے ہمارے ہیں کون سے ہیں جی, میری میکس یا کابل قندھار؟ چلیں کابل قندھار کا نام لیتے ہیں. افغانی کھانوں کا بہترین مرکز. کبھی بھی دل کرے آپ کا کہ افغانی کھانوں کو دل کر رہا ہے, اور اوک ٹری روڈ پہ ان کا ریسٹورنٹ ہے کابل قندھار, ایزلن نیو جرسی میں ہے. ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں رہنے والے آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں. آپ جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا ٹرپ ضائع نہیں ہوا, کیونکہ کھانا ان کا بہت ہی لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے افغانی کھانے. اور اس کے ساتھ ہی ان کے دیسی ریسٹورنٹ بھی ہے شالیمار کے نام سے, شالیمار حلال میٹ اور شالیمار گروسریز بھی ساتھ ہی ہے. تو ایک ہی ٹرپ میں آپ کے بہت سارے کام ہو جائیں گے. کابل قندھار ریسٹورنٹ کا نام یاد رکھیے گا جب بھی نیو جرسی جائیں, اوک ٹری روڈ پہ. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید اور ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی بتائیے. کینیڈا سے نازیہ ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں نے عثمان صاحب سے پوچھنا تھا اپنے دونوں بھائیوں کے لیے. ایک بھائی کا نام ہے حامد جاوید اور دوسرے کا نام ہے راجہ خرم جاوید. تو ایکچولی حامد جاوید کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہے اور اس کا کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے. وہ بہت پریشان ہے وہاں پر, اور وہ کسی فوڈ بزنس میں جانا چاہ رہا تھا. تو اس کے لیے میں نے پوچھنا تھا کہ اگر وہ اس کے لیے بہتر ہے یا ٹھیک ہے. کوئی اور کام. اور دوسرے بھائی صاحب کا کیا مسئلہ؟ اور دوسرے بھائی کا نام ہے راجہ خرم جاوید. جی. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 4 بہن بھائی ہیں. تو ہم بہت آپس میں ہمارے اتفاق پیار محبت تھا, پر کچھ عرصے سے سڈنلی وہ ہم تینوں بہن بھائیوں سے بہت ہی زیادہ ناراض ہے. لائک ہم سے بالکل ملنا نہیں چاہتا, ہم لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتا, بہت ہی زیادہ وہ نا ہم سے. تو آپ تینوں بھی اس سے ناراض ہیں یا وہ اکیلا ہی آپ سے ناراض؟ نہیں, ہم بالکل بھی نہیں. ہم تینوں بہن بھائی تو ہم تو خود بلکہ بہت پریشان ہیں کہ وہ ایسا کیوں ہو گیا. ٹھیک ہے جی, پوچھتے ہیں عثمان صاحب سے. جی عثمان صاحب. جو بھائی آپ کے ناراض ہیں ان کی نیت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں 319 مرتبہ 41 دن 41 ڈیز. اوکے. اور جو آپ کے بھائی جن کا بزنس کا معاملہ ہے ان کو ہمارا نمبر دیں, انہیں کہیں گے خود کال کریں. چلیں ٹھیک ہے. پاکستان میں جو ہے نا ان سے کہیں کہ ان سے رابطہ کر لیں جی عثمان صاحب سے. بہت شکریہ, تھینک یو. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی اگلے کال. جی ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میرا نام سلمہ ہے. جی فرمائیے. میں نا شکاگو میں رہتی ہوں, اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرے گھر میں کچھ ہے. ایسے تو اللہ کا شکر کچھ نہیں ہوا, مگر مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. کیا کہ جیسے کچھ ہے, جیسے کیا ہے؟ ایسی فیل ہوتا ہے جیسے آواز آنی, اور اس طرح. اچھا. پائل کی آواز شروع میں جب نئے آئی تھی تو پائل کی آواز آتی تھی, اب تو نہیں آتی. میں ماشاءاللہ سے نماز پڑھتی ہوں, دعائیں پڑھتی ہوں. اور ہاں, اور اب میرے اتنے اچھے دوست تھے, کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی مجھے چھوڑ دیں گے. کوئی بھی بات نہیں ہے, بلا وجہ سب نے ایک ایک کر کے چھوڑ دیا. اور میں اکیلی ہوں یہاں پر. میرے ماشاءاللہ سے بچے ہیں, شوہر ہے, ایسی کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں کہ فیملی ٹھیک ٹھاک ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اثرات ہیں عثمان صاحب سے. جی عثمان صاحب. جی مسئلہ واقعی موجود ہے, ذرا دھیان سے سنیے گا یہ عمل. آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے 11 مرتبہ, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, لیکن روزانہ اس کی تعداد 1 بڑھاتے جانا ہے.
پہلے دن 11، اگلے دن یہ 12 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 13 مرتبہ، اس طرح آپ نے 41 مرتبہ تک آیت الکرسی تک پہنچنا ہے. جی روزانہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پانی پیئیں بھی، اور گھر میں سپرے بھی کیجئے گا. جب آپ 41 تک پہنچ جائیں پھر روک دیں آیت الکرسی کو، پھر مجھے کال کر کے رابطہ کریں، اس وقت پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. تو کیا ہے کچھ بتا سکتے ہیں؟ مطلب انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے کہا یا بس گھر کے اندر زیادہ تر جو چیز ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے زیادہ چلتی ہے ہر وقت. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اگلے کالر الینوائے سے ہی ہیں جی، محسن صاحب السلام علیکم. جی محسن السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. جی فرمائیے. میں آج سے 11 دن پہلے کال کیا تھا، عثمان صاحب سے بات چیت ہوئی تھی میرے بیٹے کے تعلق سے کہ میری نافرمان بردار ہے اور باتیں نہیں سنتا ہے. مسئلہ کیا تھا؟ عثمان صاحب نے کہا تھا کہ 11 دن تک آپ جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں، اس کے بعد پھر مجھے ختم ہو جائے پھر رابطہ کریں. اور دوسرا ایک سوال تھا کہ میری بیٹی جو تھی وہ عثمان صاحب سے پچھلے 3 مہینے سے کنیکٹڈ تھی اور وہ اپنے اب گھر گئی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا آپ کیا کرنا ہے. گھر کیا مطلب اپنے سسرال گئی ہے؟ جی ہاں. اچھا شوہر میں اور اس میں دونوں میں نااتفاقی ہو گئی تھی، تو عثمان صاحب نے کہا تھا وہ بہت غصے والا ہے، فلانا ہے، یہ تو ہم لوگ اس کا بعد ٹریٹمنٹ کرتے رہے عثمان صاحب کے تھرو، تو وہ شوہر اس کو لے کے گیا. اچھا ماشاء اللہ، یہ تو بڑی اچھی خبر بتائی آپ نے. جی ہاں. اللہ بیٹی کو خوش رکھے، خوش و خرم رکھے، باقی زندگی بھی ہنسی خوشی گزرے. یہ بچوں کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، مجھے احساس ہے اس بات کا. اور بیٹے کا آپ نے کیا کہا تھا کہ فرما بردار ہے؟ نافرما بردار ہے وہ. اچھا نافرما بردار. تو اب 11 دن کے بعد کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں کوئی فرق نہیں پڑا، ویسی ہے وہ. تو آپ کیا پڑھ رہے تھے اس کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے کہا تھا 110 مرتبہ. اچھا ٹھیک ہے، 11 دن پڑھے. ٹھیک ہے جی. عثمان صاحب بچی کو کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ 319 مرتبہ پڑھتی رہے، خود بھی پانی پیے اور شوہر کو بھی پلائے. اور آپ نے یہ جو اعوذ باللہ بچے کے لیے پڑھا ہے، کیا اس کو پانی بھی پلایا ہے؟ نہیں پانی نہیں پلایا اس کو. تو پانی تو پلانا تھا اس کو. اچھا نہیں، تو اس وقت آپ نے بتایا نہیں، آپ نے کہا خالی یہ پڑھیں. تو اس وقت آپ نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ 11 دن 11 اس سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف اور ہاں جی. اب آپ ایسا کیجیے گا، 11 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا، اس کے بعد یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا تھا، پھر آخر میں بھی اول آخر جیسا تھا وہ کرتا تھا. اچھا اس چیز کو تھوڑا سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے اعوذ باللہ پڑھا جی اور پانی پہ دم کرنا آپ بھول گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عمل یا یہ پڑھائی یہ ختم ہوگی یا ضائع ہو گئی. جی اس کا اثر اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہ ہوا نہیں اس کے اوپر، لیکن موجود ہے. آپ ایسا کریں کہ اسی اعوذ باللہ کو اب 111 مرتبہ پڑھیں. اچھی بات. پہلے 110 پڑھا تھا، اب اس کی تعداد بڑھا لیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ہے، پانی پہ دم کریں اور بچے کو پلائیں اور 11 دن کے بعد رابطہ کیجیے گا. شکریہ صاحب بہت بہت. اچھا ناظرین، یادداری بھی کرانی تھی کہ ہر عمل سے پہلے اور آخر میں 11 دفعہ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، انلیس کہ عثمان صاحب آپ کو کوئی اور تعداد بتائیں یا آپ سے وہ کہیں کہ آپ نے درود شریف اس سے پہلے آخر میں نہیں پڑھنا. ورنہ جو بھی عمل کریں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ 11 مرتبہ پہلے اور 11 مرتبہ بعد میں درود شریف جو درود ابراہیمی ہے وہ آپ نے ہر عمل سے پہلے اور آخر میں پڑھنا ہے. جی اگلے کالر نیو جرسی سے ہیں جی، منم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں نے یہ پوچھا تھا کہ ابھی جب یہ پروگرام ختم ہو گیا اس کے بعد ہم عثمان صاحب کو کال کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے 2 ہفتے پہلے کال کی تھی اور عثمان صاحب سے اپنے دونوں بچوں کے رشتوں کے لیے بات کی تھی، اور اسپیشلی جو میرا بیٹا ہے میں نے کہا تھا کہ بس اس کو گھر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، دوست کہتا ہے میں آؤں گا، آتا نہیں، بس رنگا رنگ بہانے. تو اس سے مجھے یہ بہت زیادہ پریشانی ہے کہ اپنا ٹائم کدھر اسپینڈ کرتا ہے، کیا کرتا ہے. بعض دفعہ انتظار کرتے کرتے میں بالکل آنے کا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے بتایا تھا کہ 11 دن تک موم بتی جلائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 319 دفعہ پڑھ کے. تو وہ میں اس طرح کرتی ہے 2 دفعہ دن. اس دوران ایسا ہوا کہ وہ کینڈل پہ جیسے میں نے جلائی تھوڑی دیر بعد بجھ گئی، شاید اس کے دھاگے پہ ویکس کی تھی، پھر دوبارہ میں نے اس کو کیا لیکن ٹھیک اس کا فلیم تھا اور کل اس کا لاسٹ ہے، تو اس کی میں نے بس پریشان کی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے پوچھتے ہیں. جی عثمان صاحب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 319 مرتبہ پڑھ کے جلا رہی ہیں آپ کینڈل؟ جی جی ہاں اسی عمل کو جاری رکھیں اور چھوٹی کینڈل لے لیں، وہ جو عام طور پہ کیک وغیرہ پہ نہیں لگائی جاتی 5-10 منٹ جو جلتی ہے. اچھا. روزانہ 319 مرتبہ پڑھیں
اور اس کینڈل کے اوپر دم کریں اور اس کو مغرب کے بعد گھر میں جلا دیا کریں. اچھا مغرب کے بعد میں صبح کی نماز کے بعد کرتے ہیں؟ بے شک صبح پڑھ لیں, دم بے شک صبح کر کے رکھ لیں, لیکن جلائیں اس کو مغرب کے بعد. اچھا اچھا. جی تو بس بعض دفعہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں نا, بس اس تک رونے کی ہو جاتی ہیں. بس اللہ کی پریشان نہ طرف, ہو, انشاءاللہ ہو جائے گا. ہاں جی, اللہ کی طرف دھیان کر کے اللہ سے مانگیں, انشاءاللہ سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ کو 10 بجے کے بعد سے کال کروں. ٹھیک ہے جی, خدا حافظ. خدا حافظ جی. الینوائے سے ہیں جی, السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں الینوائے سے بات کر رہی ہوں اپنی بیٹی کے سلسلے میں. جی جی میری بیٹی کی شادی کو 3.5 سال ہو گئے, میں نام نہیں بتاؤں گی. ٹھیک ہے. اور دونوں میاں بیوی میں 1 سال صحیح رہی, پھر 2.5 سال سے بس ایسی ناچاقی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اس کا کسی سے تعلق ہے لڑکی سے, ایک لڑکی کے ساتھ ہے میکسیکن, اس کے ساتھ اس کی بچی بھی ہے. تو وہ سمجھتی ہے کہ شاید اس سے باتیں کرتا ہے اور اس سے تعلق رکھتا ہے. 1.5 مہینے سے میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. میں بہت پریشان ہوں, آپ یقین کیجیے اتنی پریشان ہوں, میں بتا نہیں سکتی آپ کو, مجھے کوئی بتائیے. اچھا آپ ان کا میں جو بھی یہ بتاتے ہیں میں اپنی طرف سے خود سے شروع کر دیتی ہوں. اچھا ایک سوال آپ سے بھی میں نے کرنا ہے. آپ اپنی بیٹی کے اور ان کے میاں کے درمیان جو معاملات اس میں زیادہ دخل تو نہیں دیتی؟ نہیں, ارے میں تو ایسی ماں ہوں, میرا میاں اور میں ہم لوگ کوئی بھی دخل مقل. بہت اچھا کرتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. یہ ایسے میں نے بالکل نہیں, ہم تو بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کا پھر سے وہ ہو جائے. ہم اپنی بیٹی کو وہ کرتے ہیں نہ کہ ہم داماد. اچھا آپ نے کہا کہ بیٹی سمجھتی ہے کہ اس کا چکر ہے کسی میکسیکن لڑکی ہے. وہ اصل میں اس کی جو گرل فرینڈ تھی اس سے ایک بچی ہو گئی ہے. ہیلو جی جی. تو اس سے گرل فرینڈ سے ایک بچی ہوئی ہے, تو ظاہر ہے وہ اس کو دیکھتا ویکھتا ہے تو اس سے کال وال کرتا ہے, تو یہ چاہتی ہے کہ اس سے کال نہ ہو. تو آپ کی بیٹی سے بھی اولاد ہے؟ نہیں, وہ اسی لیے نہیں چاہتی کہ ہم کہتی ہیں امی میں کل کو گھر آ گئی تو آپ تو اس بچے کو بھی دیکھ کے آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, آپ سنیے ذرا آپ کیا کہتے ہیں عثمان صاحب. جی عثمان صاحب. ایک تو عرض یہ کرنی ہے جی کہ جو لوگ بھی کال کرتے ہیں یا جن کو ہم کوئی وظیفہ بتاتے ہیں نا, تو ہم سے پوچھنے کے بعد اگر وہ ہمارا عمل شروع کر دیں تو کوئی اور وظیفہ نہ کریں. نہیں, میں نے تو اور اس کے علاوہ صاحب ایسے آپ ٹی وی پہ بتاتے ہیں, میں تو اتنی ہر دفعہ کال کرتی ہوں, ملتا نہیں. پہلی مرتبہ میں خوش نصیب ہوں کہ مل گیا میرا. میں تو آپ کا دیکھتی ہوں کہ وہ الحمد کا سورہ کا پڑھتے ہیں تو وہ 41 مرتبہ پورے کمروں میں چھڑکاؤ کر رہی ہوں کہ چلو میں اپنی طرف سے کر دوں. تو اس طریقے سے میں تو کسی کا بھی کچھ نہیں. میں نے عرض یہ کرنی تھی. جی ہاں نہیں آپ کی بات نہیں ہو رہی, یہ تمام لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جب ہمارا بتایا ہوا عمل کرنا ہے اس کے ساتھ اور کوئی وظیفہ نہیں کرنا, اور گھر کے اندر جتنے تعویذات ہوں ان سب کو نکال دیں. یہ 2 کام کرنے کے بعد علاج شروع ہوتا ہے. اور میں عثمان بھائی ایک اور بھی بات کرنا ہے کہ میری روزی میں بہت وہ ہو گیا ہے, روزی بالکل ختم ہو گئی ہے میری اپنی پرسنل. میں بچوں کو دیکھتی تھی, روزی بالکل ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, اب آپ اس کا علاج سن لیجئے پلیز. جی بالکل بولیے. شکریہ. یہ جو آپ کا مسئلہ ہے نا, اس کے لیے ہم آپ کو 3 دن کے عمل کروائیں گے کافی سارے. اس لیے ہر 3 دن عمل ختم کرنے کے بعد آپ نے رابطہ کرنا ہے. تو پہلا عمل یہ ہے کہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے 71 ٹائم, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. 3 دن یہ پڑھیں کہ آپ کی بیٹی اور داماد کے مسئلے میں جو لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اس نیت سے کریں کہ یا اللہ وہ لوگ دور ہو جائیں. اس نیت سے 3 دن پڑھیں اور پھر رابطہ کریں. کون سی نماز کے بعد؟ جب مرضی. اچھا 70 مرتبہ پڑھنا ہے, آگے پیچھے 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے. جی سورہ کوثر 71. آپ سنتے جائیے پلیز. جی 71 پانی نہیں پلانا. یہ پہلے 3 دن کا عمل ہے, اس کے بعد جی اس کے بعد جب یہ رابطہ کریں گے تب بتائیں گے. اور میری روزی کا بتا دیجیے پلیز. اس کا بھی 3 دن کے بعد. پہلے تو آپ کی یہ پڑھائی چیک کریں گے نا, یہ آپ نے کیسا پڑھا, ہم بھی دیکھیں آپ کو کتنا درد ہے. جی بالکل. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جی. اوکے جی, شکریہ. مشیگن سے مسز خالد ہیں, السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا مسئلہ یہ ہے جی, میں نے پوچھنا تھا جی, میرے میاں اور میں ہم لوگوں کو دونوں کو ایک ہی بیماری لگتی ہے, ایک جیسی سرجریاں ہوتی ہیں. نی کی بھی ہوئی ہے, میری بھی ہوئی ہے, میرے میاں کی بھی ہوئی ہے. تو میں ذرا چاہ رہی تھی کون سی بیماری جی؟ جی نی ریپلیسمنٹ کرائی ہے, جوڑ دکھتے ہیں, کبھی آنکھوں کا آپریشن. اچھا نئے اپنے نئے گھٹنے لگوائے دونوں نے؟ جی جو بھی ہوتا ہے نا, میاں کو بھی ہوتا ہے, حالانکہ ہم رشتے دار بھی نہیں ہیں.
تو مجھے یہ عثمان بھائی سے یہی پتہ کرنا تھا، پلیز آپ ایک نظر ماریں کہ کیا چکر چل رہا ہے. اچھا جی 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 عثمان صاحب. ان کی پہلے بھی مجھے کال آ چکی ہے، میں نے ان کو کہا تھا پراپر طریقے سے علاج کروا لیں، فارم فل کر کے بھیج دیں، پکچر لگا دیں، لیکن خیر سن لیں. آپ یہ کوئی بھی آئل جو آپ لگاتے ہیں نا، جیسے زیتون کا تیل ہے، جی وہ لے لیں تھوڑا سا، اور اس کے اوپر یہ نا آیت الکرسی، مجھ سے یہ مت پوچھیے گا کہ کیا مسئلہ ہے، علاج سن لیں، صرف آیت الکرسی پڑھیں 71 ٹائم، اس کے اوپر دم کریں 11 دن، اور جہاں جہاں بھی آپ کو جسم میں پرابلم ہے نا، وہ انگلی کے ساتھ تھوڑا سا آئل لگا لیں، اس کی مالش نہیں کرنی، مالش نہیں کرنی، ویسے ہی آئل لگانا ہے. تھوڑا سا انگلی سے لگا کے تو بس اس حصے پہ لگا لیا کریں. ٹھیک ہے 11 دن ایسے کریں، پھر رابطہ کیجیے گا، مجھے بتائیے گا کیا حالات ہیں. بہت بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر ٹیکسس سے ہیں جی، نام نہیں بتا رہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. نیو یارک سے جی. السلام علیکم. جی بولیے. ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم ڈیلس سے بات کریں، ہمیں اپنی بہن پاکستان میں، ہم اس کا پوچھنا تھا. ایکچولی وہ 20 سال سے وزٹ ویزے پہ یہاں آیا کرتی تھی. لاسٹ ایئر ان کا ویزا ختم ہوا تو انہوں نے اپلائی کیا تو وہ ریفیوز ہو گیا تھا. اب 1 سال ہو گیا ہے، وہ دوبارہ اپلائی کرنا چاہ رہی ہیں، تو وہ پوچھنا تھا کہ وہ اپلائی اب کریں یا صحیح ٹائم ہے یا نہیں، اور اگر کوئی دعا بھی ہو ساتھ تو بتا دیں تاکہ ان کا وزٹ ویزا لگ جائے. ٹھیک ہے جی عثمان صاحب. ہاں جی ضرور کریں، اور آیت کریمہ پڑھیں. ان کو کہیں کہ 111 مرتبہ پڑھیں اپنے اس کام کی نیت کر کے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کو جاری رکھیں، اس میں دن کوئی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اپلائی کر دیں ابھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. نیو یارک سے رباب ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بیٹے کا نام علی اکبر ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ 8/18/2012 ہے. وہ بہت سک رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے کوئی حل بتا دیں. بیٹے کا نام کیا ہے؟ علی اکبر. علی اکبر. ٹھیک ہے کیا مسئلہ کیا ہے؟ بیمار رہتا ہے جی بہت. ابھی وہ تقریباً 1 سال، فزیکلی بہت پرابلمس ہیں اس کو. 2 سال کا ہونے والا ہے. اس کے پاس بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھیں جی 11 مرتبہ صبح شام. یہ دن میں 2 مرتبہ کرنا ہے، صبح بھی اور شام بھی. اور اس کے پاس بیٹھ کے اس کے اوپر دم کریں، اور بہت ہی اچھا ہو جائے گا اگر اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ہے. تو 11 دن ایسے کر کے مجھے بتائیے گا. بہت بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر. نیکسٹ کہا جا رہا ہے جی کہ بریک لینا ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں MaryMax.com. اب تک تو آپ بالکل واقف ہو گئے ہوں گے اس ویب سائٹ سے. یہ ویب سائٹ ہے جو کہ پاکستانی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بہت ہی فکر اور بڑا احساس کرتے ہوئے اس مسئلے کا کہ ہماری کمیونٹی میں آج کل یہ بہت پریشانی ہے کہ والدین سخت پریشان ہیں رشتوں کے لیے، اپنی بچیوں اور بچوں دونوں کے رشتوں کے لیے. تو ان کا ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ویب سائٹ بنایا گیا ہے. پاکستانیوں نے پاکستانیوں کے لیے ہی بنایا ہے. بہت اچھا ویب سائٹ ہے. اس میں خاص طور پہ ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. خاص طور پہ یہ ایکسٹرا کیئر کرتے ہیں پرائیویسی کا، کہ آپ کی انفارمیشن کسی غلط ہاتھ میں نہ چلے جائے جس کو وہ لوگ مس یوز یا ابیوز کریں. تو اس لحاظ سے بہت ہی سیف ویب سائٹ ہے. اور دوسرا، جیسے میں نے پہلے 2 ہفتے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم یعنی میں اور ہمارا پروگرام جو غیب کی باتیں ہیں، میری میکس کے تعاون سے میں نے پہلے 14 فروری کی ڈیٹ دی تھی، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا چینج کر لیا ہے، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ جی جمعے کی بجائے آپ ہفتے کے دن یہ پروگرام کریں، بہت سارے لوگوں کو آسانی ہوگی. تو ہم نے اس کو 15 فروری کر دیا ہے. 15 فروری کو ہمارے یہاں ساؤنڈ ویو براڈ کاسٹنگ اسٹوڈیوز کے نیچے بہت ایک خوبصورت ہال ہے، جس میں ہم نے اہتمام کیا ہے کہ وہ تمام فیملیز جو رشتے ڈھونڈ رہی ہیں ان کا آپس میں ان کی ملاقات کا اہتمام کیا جائے، تاکہ لوگ بنفس نفیس بالمشافہ ایک دوسرے سے مل لیں، ایک دوسرے سے بات کر لیں، جو بھی ان کے تحفظات ہیں، سوالات ہیں، جو بھی وہ جاننا چاہتے ہیں وہ فیس ٹو فیس وہ کر سکتے ہیں. تو برائے مہربانی یہ وہ تمام والدین جن کو پریشانی ہے بچوں کے رشتوں کے لیے یا وہ ڈھونڈ رہے ہیں رشتے، ان کے لیے بہت ہی ایک سنہری موقع ہے. اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا. اپنا کیلنڈر آپ مارک کر لیجئے. 15 فروری بروز ہفتہ شام 7 دوپہر غالباً 3 بجے. آئندہ پروگرام بھی دیکھتے رہیں گے، میں اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا رہوں گا. آپ ان کے ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں MaryMax.com.
وہاں سے آپ کو پوری جو اپڈیٹس ہیں وہ ملتی رہیں گی. لیکن گزارش یہ تھی کہ آپ اس کی جلدی سے جلدی رجسٹریشن کروا لیجیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے. جگہ محدود ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ اس سے محروم رہ جائیں. تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ جلدی سے جلد اپنا پروفائل اس میں ڈال کے رجسٹریشن کر لیں، تاکہ آپ کو مایوسی نہ ہو. اور آپ کے لیے میں دعا بھی کروں گا. میری آپ سے ملاقات بھی ہوگی اس پروگرام میں اس پروگرام کو ہوسٹ بھی کر رہا ہوں. اور یہ فی سبیل اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معمولی سی اس کی فیس ہے جو ہم نے اپنے خرچے کور کرنے کے لیے رکھی ہے. مقصد پیسے بنانا یا کوئی مالی نفع حاصل کرنا نہیں ہے. مقصد اس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک اچھے ماحول میں ایسا موقع فراہم کیا جائے کہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو. تو 15 فروری کی ڈیٹ 2014 آپ نوٹ فرما لیجیے گا. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. اور ویسے بھی آپ سب کا بہت شکریہ کہ جس طرح آپ نے اس پروگرام کو مقبولیت بخشی ہے. ٹاک آف دا ٹاؤن، گھر گھر میں اس پروگرام کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. اور ہمارے لیے بھی بہت ہی خوش قسمتی کا یہ موقع ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کی پریشانی دور کرے، اور ہم سے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل کے ہم آپ کی مشکلات میں کچھ کمی پیدا کر سکیں. اس کے لیے ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا. اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے، آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. اور اس کے لیے پھر دوبارہ عرض ہے کہ دھیان اللہ کی ذات کی طرف ہی رہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے. ہمارا دھیان اللہ سے نہ ہٹے. ناظرین، آپ جتنی بھی پڑھائیاں کریں، جتنے بھی وظائف کریں، جو بھی اعمال کریں، دھیان اللہ کی طرف رکھیں کہ اینڈ آف دی ڈے فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایک دو گزارشات بھی کرنی تھی. ایک تو یہ تھا کہ عباس کا ریئل اسٹیٹ پاکستان میں، خاص طور پہ لاہور میں، اگر آپ ریئل اسٹیٹ خریدنا چاہتے ہیں، کوئی جائیداد فروخت کرنا چاہتے ہیں، کوئی گھر خریدنا ہے، زمین خریدنی ہے، تو اس کے لیے عباس کا ریئل اسٹیٹ کا جو .com ان کا ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جائیے. آپ کو ان کے تمام نمبر اور ان سے رابطہ کرنے کے تمام طریقے مل جائیں گے. بہت ہی ایماندار لوگ ہیں، یہ میں ذاتی طور پہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. انشاءاللہ اس بزنس میں خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایماندار لوگوں کا ملنا بہت مشکل ہے، اور اگر مل جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی خوش قسمتی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی بہت ساری پریشانیاں، آپ کے بہت سارے جو سر کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. آپ ہر وقت اس چکر میں نہیں پڑے رہتے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیسے ہیں، یہ لوگ سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں کوئی دھوکہ تو نہیں دے جائیں گے. تو عباس کا realty.com پہ جائیے آپ. انشاءاللہ آپ کو یہ تمام پریشانیاں آپ کی جو اس سلسلے میں پیدا ہو سکتی ہیں، جن کے پیدا ہونے کا پاکستان میں آج کل بہت چانس ہے، تو آپ کو ان سے واسطہ نہیں پڑے گا. آپ بالکل اطمینان اور پورے سکون کے ساتھ ان سے آپ ڈیلنگ کر سکتے ہیں. عباس کا world.com عثمان صاحب کا ہے، وہ بھی دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور ابھی بریک کے دوران بہت ساری کالز آئی تھیں جس میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ عثمان صاحب کا پاکستان کا نمبر کیا ہے، تو میں ایک دفعہ دوبارہ دہرائے دیتا ہوں. پروگرام کے فوراً بعد وہ کالیں لیں گے اور 3 گھنٹے تک آپ کی کالیں لیں گے. اللہ کرے آپ کی کال مل جائے اور آپ کا ان سے رابطہ ہو جائے. نمبر نوٹ فرما لیجیے گا. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے 011 کرتے ہیں، پھر 92 پاکستان کا ایریا کوڈ ہے، اس کے بعد ہے 323-467-7830. اس نمبر پہ آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا رابطہ ان سے ہو جائے گا. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی بتائیے کون؟ نام نہیں بتا رہے، مشیگن سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں آپ دونوں کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمیشہ دعاؤں میں، دل میں، جذبوں میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ نیک نیت اور جذبوں کے ساتھ دعا رہتی ہے. لیکن بہت شکریہ. اپریشیٹ کرنا بہت ضروری میں سمجھتی ہوں کہ اس
100 نمبر پہ جو آپ لوگوں نے ہمیں آسانیاں دی ہیں اور اس خیر کام کے لیے اتنا ہم لوگوں کے لیے اتنا دیار غیر میں سب کچھ مہیا کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس نیک کام کا اجر دے. آپ لوگوں کو آمین. اللہ قبول فرمائے جی, اللہ قبول فرمائے, اللہ ہماری نیتوں کو صحیح رکھے جی. آمین آمین ہم سب کی. جی آپ کا بھائی 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ میری دوسری شادی ہے, پرابلم سے گزرنے کے بعد دوسری شادی میں میری دیورانی کی وجہ سے میرے بہت پرابلم رہے ہیں, یہاں تک کہ 8 سال ہو گئے میرے شوہر میرے اپنے ابھی تک نہیں ہو سکے ہیں. یہ دوسری کی بات کر رہے ہیں, پہلی کی بات کر رہے ہیں؟ میں ابھی سیکنڈ شادی کی بات کر رہی ہوں. اوہ اچھا. پہلی شادی سے پرابلم ہوئے ہیں, دوسری شادی ہے. دوسری شادی میں ہفتہ بھری مشکل سے سکون سے گزرا ہوگا کہ میری دیورانی کی وجہ سے میرے ہسبینڈ ان کے کنٹرول میں ہیں. اوہ مائی گاڈ. اچھا. میرے پرابلم بہت ہیں اور وہ خود بہت اچھے انسان ہیں, مگر ایسا لگتا ہے کہ بس برین واش ہوا ہے یا جو بھی میرا شاید آبزرویشن غلط ہو. تو بھائی اس کے لیے میں بہت گزارش کروں گی کہ کوئی ایسا اللہ جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اچھا. دوسری بات, میری دونوں بیٹیوں کی شادی کا کوئی سلسلہ نہیں چل پا رہا ہے. یہ پہلی شادی سے 2 بیٹیاں ہیں آپ کی؟ جی ہاں, میرے 3 بچے پہلی شادی سے ہیں. اچھا. تو آپ کہاں پہ ہیں رہتے, شکاگو میں؟ جی میں مشیگن میں ہوتی ہوں. اچھا مشیگن میں. 15 فروری کو آ سکتی ہیں نیو یارک؟ جی میں بالکل سن رہی تھی اور میں نے لکھ لیا ہے اور میں اس کے ویب سائٹ پہ جا کے پوری ڈیٹیل لوں گی اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی میری. یہ بڑا اچھا, میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بڑا اچھا موقع ہوگا دونوں کے لیے, جن کے بیٹے ہیں جن کی بیٹیاں, ہم چاہتے ہیں کہ دونوں آئیں. یہ نہ ہو کہ لڑکیاں ساری اکٹھی ہو جائیں یا لڑکے سارے اکٹھے ہو جائیں. تو دونوں سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور یہاں آ کے ایک بڑا اچھے ماحول میں ان کی ملاقات ہوگی دوسرے لوگوں کے ساتھ. ظاہر ہے کوئی زبردستی تو ہے نہیں. اللہ آپ کے لیے ایسے موقع, کیونکہ کہتے ہیں کہ آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں, زمین پہ ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں. آپ کی زبانی اس بات کا اور احساس دلانے کے بعد بالکل میں بہت شکر گزار ہوں. تو ساتھ میں میں دعا بھی کروں گا انشاءاللہ, اور عثمان صاحب بھی دعا کریں گے کہ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو فضل و کرم اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں تو اوپر نیچے ہوتی رہتی, انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, کبھی جوڑ بن جاتا ہے, کبھی نہیں بنتا, کبھی طبیعتیں ملتی ہیں, کبھی بالکل مختلف ہو جاتی ہیں. تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اللہ دلوں میں الفت اور محبت پیدا کرنے والا ہے. ہم پوچھتے ہیں آپ کے مسئلے کے بارے میں عثمان صاحب سے. جی عثمان صاحب. سورہ رحمان پڑھنی ہے, روزانہ 1 مرتبہ, پانی پہ دم کرنا ہے اور سب گھر والے پانی پئیں, اور 41 ڈیز کا عمل ہے. بہت شکریہ عثمان صاحب. ٹھیک ہے جی, دونوں کاموں کے لیے جی. جی اچھا ٹھیک ہے. آپ کا بہت الگ الگ یا ایک ہی دفعہ عمل میں دونوں کاموں کی نیت کر لوں؟ دونوں کی نیت کر لیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. ہاں اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اگلے شاہد صاحب ہیں جی ٹیکساس سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں نے بس یہ پتہ کرنا تھا کہ میں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے لیے. ماشاء اللہ جی. کیا بزنس ہے یا بزنس شروع کرنے کے, ریسٹورانٹ وغیرہ, حلال میٹ وغیرہ. اچھا ٹھیک ہے جی. جی عثمان صاحب ایک تو بتائیے کہ ان کے لیے کیسا رہے گا اور کیا کریں اس میں برکت اور کامیابی کے لیے. بالکل اللہ کا نام لے کے شروع کریں, ساتھ ساتھ جو صبح شام کی مسنون دعائیں ان کا اہتمام کر لیں. دیکھیں مسنون دعائیں ہوتی ہیں کافی ساری, تو جتنا عام مشہور کتاب ہے دعاؤں کی حسن حسین, وہ لے لیں اور اس میں سے وہ دعائیں پڑھ لیں, ان کے ترجمے پڑھیں. جو دعا آپ کے دل کو لگے, آپ سمجھ لیں کہ آپ کے کام سے متعلقہ مطابقت رکھ رہی ہے, اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں. 1 یا 2 3 دعائیں سلیکٹ کر لیں, 2 3 3 منٹ لگیں گے صبح شام پڑھنے میں, تو اللہ کا نام لے کے شروع کریں. یہ تو بڑی اچھی خبر ہے آپ کے لیے کہ عثمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ اس میں لا کر کے, ان کو نظر آیا ہے کہ یہ آپ کے لیے اس میں اللہ برکت پیدا فرمائے گا. آپ اس میں پوری محنت سے, جانفشانی سے, ایمانداری کی نیت سے آپ کام کریں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کی. امیگریشن کا بھی مسئلہ, میرا ابھی تک گرین کارڈ نہیں آیا ہے, اس کے لیے حالانکہ سب کچھ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی 13 سال ہو گئے. جی عثمان صاحب آپ کے معاملے کو ڈیل کون کر رہا ہے, کوئی اور بندہ ڈیل کر رہا ہے؟ نہیں میری وائف ہیں, وہ مجھے بتا رہی تھی کہ یہ بھی پوچھ لیں. نہیں آپ کا وکیل ہے نا کوئی امیگریشن کا وکیل ہے. جی ان کا کیا نام ہے؟ وکیل ان کا امداد نام ہے, پورا نام تو پاکستانی وکیل ہیں. جی پاکستانی وکیل امداد صاحب ہیں. جی عثمان صاحب. ہاں جی وکیل بدل لیں بس ٹھیک ہے. یہ بڑی انہوں نے زبردست آپ کو وکیل بدلیں جی فوراً.
ہاں تو انشاءاللہ آپ کا امیگریشن کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے. بہت بہت شکریہ جی. اگلے کالر اچھا جی. کہاں سے جی؟ ایلینوائے سے. آج ایلینوائے سے بہت کالیں آ رہی ماشاء اللہ. جی السلام علیکم. جی شکاگو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے جاب کا مجھے رزق کے لیے پوچھنا تھا کہ مجھے مطلب رزق کا روزی کا بڑا مسئلہ ہے. کوئی دعا کچھ ہو بتا دیں کیونکہ مجھے جاب ملتی نہیں ہے کیونکہ مجھے یہاں پہ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کسی بھی چیز کا. جی آپ کی صحت کیسی ہے؟ میری میموری نہیں کام کرتی بالکل بھی. تھوڑی ایک ہاں منٹ تو کے آپ بعد کا اصل مسئلہ آپ کی بیماری ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں 41 مرتبہ, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پانی پہ دم کر کے 41 دن پئیں. جاب تو بات کی بات ہے. پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں. ہاں صحت پہ توجہ دیں. میرا دماغ کام ہی نہیں کرتا. میری میموری بھی نہیں کرتا. مجھے فوکس بھی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے کوئی جاب ہی نہیں دیتا. پھر ایکسپیرینس ظاہر ہے. تو محترمہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ پہلے اس بات کا آپ خیال رکھیں. اس کی نیت سے ظاہر ہے کہ اگر آپ کی یادداشت ٹھیک نہیں تو آپ کو کام کیا ملے گا. تو اس کی نیت سے آپ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف 41 دن پڑھیں تو انشاءاللہ جیسے آپ کی یہ میموری لاس جو ہے یا اس میں جو وفاقہ آئے گا تو آپ کے لیے جاب بھی ملنا آسان ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلے کالر بہت شکریہ. کینیڈا سے مظہر صاحب ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں مظہر صاحب؟ جی السلام علیکم. آپ سے مجھے اپنے بیٹے کی سے معلوم کرنا تھا. کوئی مجھے بتائیں تاکہ میرا بیٹا اسٹیرائڈ لیتا ہے, 24 سال ایئر ہے اور گھر پہ وہ دنوں کا نہیں لگتا, ویسے جاب کر رہا ہے سب چیز. نہیں کس وجہ سے اسٹیرائڈ کا جو ایکسرسائز کا وہ ہے تھوڑا سا. کس وجہ سے لے رہا ہے اسٹیرائڈ؟ پریشان ہوں میں. اسٹیرائڈ کس وجہ سے لے رہا ہے؟ وہ ایکسرسائز باڈی بنانے کے لیے. اوہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. تو ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے مسل تو بن جاتے ہیں, بڑا وہ نکل آتا ہے باہر, لیکن اس کے بڑے دیر پا نقصانات ہوتے ہیں. تو آپ نے ان کو سمجھایا نہیں؟ جی سمجھاتے ہیں لیکن وہ غصے میں آ جاتے ہیں. نہیں میری لائف ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ نوجوانوں میں بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ہاں نہیں ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے وہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ ہی ضدی ہے. عثمان صاحب جی وہ کہہ رہے ہیں عثمان صاحب کہ ضرورت سے زیادہ ضدی ہیں آپ کے بیٹے, تو اس کے لیے وہ بتاتے ہیں آپ کو کوئی عمل. جی فرمائیے. ان کے لیے نا ایک عملیات کے اندر ایک بڑا مشہور صدقہ ہوتا ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ثابت کالے ماش لے لیں 3 پاؤ. کالے ماش 3 پاؤ. ہاں اس کو کسی شاپر میں ڈالیں اور اس کے اندر رکھیں 5 انڈے. شاپر کے اندر 5 انڈے. ہاں اس ثابت کالے ماش کے اندر رکھیں 5 انڈے اور یہ اس کے اوپر سے واریں. اگر مطلب وہ بیٹھا ہے اور وارے وہ برا مناتا ہے تو بے شک جب وہ سویا ہوا ہو تب کر لیں. اس کے اوپر سے یہ وارنے کے بعد 7 چکر سیدھے اور 7 الٹے, اور اس شاپر کو جا کے کہیں دور ویران جگہ پہ رکھ دیں, گھر سے کافی دور. لفافہ کھول کے تو بس رکھ دیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. ٹھیک ہے. 11 دن کے بعد مجھے بتائیے گا کیا صورتحال ہے. کلاک وائز 7 دفعہ اور اینٹی کلاک وائز 7 دفعہ اپنے اوپر کر کے کسی ویرانے میں اس کا شاپر کا منہ کھول کے رکھ دیجیے گا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. تو اس کو ضرور کیجیے گا مظہر بھائی. انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. باڈی تو بن جائے گی لیکن اس کے جو دوسرے نقصات اللہ تعالیٰ اس سے ان کی حفاظت فرمائے. ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایک دفعہ پھر یاد دہانی کہ MaryMax.com کی طرف سے 15 فروری کو یہاں پہ ایک پروگرام ہو رہا ہے رشتوں کے سلسلے میں. اگر آپ بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کر لیں تو 15 فروری کو ضرور یہاں آئیے گا. پروگرام کے دوران اگر مجھ سے یا عثمان صاحب سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حضور کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں اور عثمان صاحب دونوں اللہ اور اللہ کے بندوں سے اس کے لیے معافی کے طلبگار ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جیسے ہمارا پروگرام ختم ہوگا ڈاکٹر زارا اینڈ زاہد شو شروع ہوگا. یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے, بہت ہی معلوماتی پروگرام ہے, ریپیٹ آتا ہے اس وقت, تو آپ ضرور دیکھیے گا. آپ کو بہت ہی مفید معلومات اس پروگرام سے حاصل ہوں گی. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی. بندہ محمود احمد اوان اور عثمان اللہ خان صاحب کو اجازت دیجیے. اگلے اتوار انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.